کبھی سوچا ہے کہ قانون میں لکھا ایک عام سا لفظ جیسے کاروائی کسی کی پوری زندگی کا رخ کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ سننے میں تو ایک سیدھا سادہ لفظ لگتا ہے، لیکن اس ایک لفظ کا مطلب نکالنے کے لیے جب عدالتیں میدان میں اترتی ہیں تو سرحدوں کے پار لوگوں کی شادی شدہ حیثیت، ان کے گھر اور ان کے مستقبل تک کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور آج ہم ایک ایسے ہی معاملے کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی، ہمارے پاس 1980 کے ملایا لا ریویو میں شائع ہونے والا ایک کیس نوٹ ہے جو ایک مشہور انگریزی مقدمے قاضی بنام قاضی کا تجزیہ کرتا ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف اس کیس کی کہانی سنانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جج قانون کے الفاظ کو کیسے پرکھتے ہیں، اور یہ بھی کہ ایک ملک میں ہونے والی طلاق دوسرے ملک میں کیوں اہمیت رکھتی ہے، اور اس سب کا سنگاپور جیسے ملکوں پر کیا اثر پڑا۔ تو آئیے اس قانونی اور انسانی کہانی کو کھولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس کہانی کے کرداروں اور مسئلے کو سمجھ لیتے ہیں۔ معاملہ ہے ایک پاکستانی جوڑے کا، جن کی شادی ہندوستان میں ہوئی اور اب وہ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں۔ اور جھگڑا کس بات پر ہے؟ لندن کے علاقے ومبلڈن میں ایک گھر پر۔ جی، اور یہ گھر ہی اس پورے مقدمے کا مرکز ہے۔ شوہر کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، اس لیے اب وہ قانونی طور پر میاں بیوی نہیں ہے۔ اچھا۔ اگر اس کی بات مان لی جائے تو بیوی کا اس گھر پر کوئی حق نہیں بنتا، لیکن بیوی کا موقف تھا کہ طلاق ہوئی ہی نہیں۔ یعنی وہ طلاق کو مان ہی نہیں رہی تھی؟ جی، اس لیے وہ انگلینڈ میں طلاق کا کیس دائر کر کے اس گھر میں اپنا حصہ مانگ سکتی تھی۔ ایک منٹ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر طلاق ہوئی ہے تو ہوئی ہے، اس میں اتنا بڑا قانونی مسئلہ کیا تھا؟ میرا مطلب ہے شوہر نے طلاق کہاں اور کیسے دی تھی؟ یہیں سے معاملہ دلچسپ ہوتا ہے۔ شوہر نے 2 طلاقوں کا ذکر کیا، ایک 1968 میں بینکاک، تھائی لینڈ میں، جب دونوں وہیں رہتے تھے۔ بینکاک میں؟ اچھا۔ جی، یہ خلا تھی، یعنی باہمی رضامندی سے ہونے والی طلاق، اور دوسری طلاق اس نے 1974 میں کراچی، پاکستان میں بذریعہ تکتیب دی۔ وہ تسلیم کرتی ہیں یا نہیں؟ اور یہیں پر وہ خطرہ تھا جسے قانونی زبان میں لنگڑی شادی یا لمپنگ میرج کہتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، یعنی ایک ایسا جوڑا جو پاکستان میں تو طلاق یافتہ ہو لیکن انگلینڈ میں شادی شدہ سمجھا جائے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس سے وراثت، شہریت اور جائیداد کے معاملات میں کیسی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جی، اور عدالت اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو ساری بحث اس بات پر آ کر ٹک گئی کہ ان غیر ملکی طلاقوں کو انگریزی قانون میں کیسے دیکھا جائے گا، اور یہیں سے الفاظ کی تشریح کا کھیل شروع ہوا۔ بالکل۔ ساری قانونی جنگ برطانیہ کے 1971 کے ایک قانون ریکگنیشن آف ڈیورسز اینڈ لیگل سیپریشنز ایکٹ، اس کے ایک جملے پر مرکوز ہو گئی۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ قانون کہتا تھا کہ ایسی غیر ملکی طلاقوں کو تسلیم کیا جائے گا جو عدالتی یا دیگر کارروائیوں یعنی جوڈیشل اور ادر پروسیڈنگز کے ذریعے ہوئی ہوں۔ اچھا، دیگر کارروائیاں۔ جی، اب سب کی سوئیاں ان 3 الفاظ پر اٹک گئیں کہ اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ تو کیا پاکستان میں دی گئی طلاق اس تعریف پر پوری اترتی تھی؟ بظاہر تو یہ ایک ذاتی معاملہ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ ابتدائی عدالت کے جج نے بھی یہی سوچا۔ انہوں نے کہا کہ اگر طلاق خالصتاً ایک نجی عمل ہے، جیسے کسی نے صرف زبانی طور پر طلاق دے دی، تو وہ کارروائی نہیں کہلائے گی۔ لیکن اگر اس عمل میں کسی قسم کی سرکاری مداخلت شامل ہو، کوئی طے شدہ طریقہ کار ہو، تو اسے دیگر کارروائیاں مانا جا سکتا ہے۔ اور پاکستانی طلاق میں ایسی کوئی سرکاری مداخلت تھی؟ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا 1961 کا مسلم فیملی لاز آرڈیننس بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ مردوں کی طرف سے زبانی طلاق کے بے دریغ استعمال کو روکا جا سکے۔ اچھا، تو اس میں کیا طریقہ کار تھا؟ اس قانون کے تحت طلاق دینے والے شوہر پر لازم تھا کہ وہ ایک سرکاری ادارہ یعنی تھالسی کونسل کے چیئرمین کو تحریری نوٹس بھیجے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر کونسل 90 دن کے اندر دونوں فریقین میں صلح کروانے کی کوشش کرے۔ اس شرط نے ایک نجی عمل کو ایک نیم سرکاری شکل دے دی تھی تاکہ عورتوں کے حقوق کا کچھ تحفظ ہو۔ اچھا، تو نچلی عدالت کے جج نے اسی نقطے کو پکڑا اور کہا کہ چونکہ نوٹس بھیجنے اور صلح کی کوشش کا ایک سرکاری طریقہ کار موجود تھا، اس لیے یہ دیگر کارروائیاں ہیں اور طلاق جائز ہے۔ جی، تو معاملہ حل ہو گیا؟ لگتا تو ایسا ہی تھا، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ معاملہ کورٹ آف اپیل میں گیا اور انہوں نے اس فیصلے سے بالکل مختلف زاویہ اپنایا۔ انہوں نے قانون کی روح کے بجائے اس کے الفاظ کو آپ کہہ لیں سختی سے پرکھا، اور وہیں سے سارا معاملہ الٹ گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کورٹ آف اپیل کا موقف بہت محدود تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر کارروائیوں کا مطلب بھی عدالتی نوعیت کا ہی ہونا چاہیے، یعنی نیم عدالتی یا قاضی جوڈیشل۔ ایک منٹ، نیم عدالتی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آسان لفظوں میں ان کے نزدیک ایسی کارروائی ضروری تھی جس میں کوئی تیسرا فریق ثبوتوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ سنا رہا ہو، جیسے کوئی ٹرائبیونل یا کمیٹی۔ اچھا۔ چونکہ پاکستانی طلاق میں سلسی کونسل صرف صلح کی کوشش کرتی تھی، کوئی فیصلہ نہیں سناتی تھی، اس لیے کورٹ آف اپیل کے مطابق یہ کارروائی نہیں تھی اور طلاق کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو بہت خشک قانونی بحث لگ رہی ہے۔ کیا اس مقدمے میں کوئی انسانی پہلو بھی تھا؟
میرا مطلب ہے جج بھی تو انسان ہوتے ہیں، کیا وہ ان سب سے تھک نہیں گئے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا. ہمارے ماخذ میں اسی انسانی پہلو کا ایک شاندار ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ کورٹ آف اپیل کے ایک جج لارڈ جسٹس اورم روڈ اس مقدمے پر اپنی مایوسی چھپا نہ سکے. انہوں نے بھری عدالت میں کہا کہ اس کیس پر نچلی عدالت میں 14 دن اور ہماری عدالت میں 7 دن لگے. 7 دن؟ جی، 5 غیر ملکی قانون کے ماہرین بلائے گئے اور یہ سارا خرچ سرکاری خزانے سے ہوا. اور کس لیے؟ صرف 3000 پاؤنڈ کے ایک گھر کے لیے. 3000 پاؤنڈ؟ جی، انہوں نے اسے غیر متناسب ذہنی محنت قرار دیا. واہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت پر کتنا دباؤ تھا اور وسائل کا کیسا ضیاع ہو رہا تھا. تو جب یہ ساری قانونی موشگافیاں چل رہی تھیں، وہ پاکستانی جوڑا، ان کی زندگی تو ایک عجیب سی قانونی غیر یقینی کیفیت میں پھنسی ہوئی تھی. بالکل. ان کا مستقبل اس بات پر منحصر تھا کہ چند انگریز جج کاروائی لفظ کا کیا مطلب نکالتے ہیں. اور اورموڈ کا غصہ اسی بات پر تھا کہ ایک چھوٹے سے مالی تنازع کو حل کرنے کے لیے قانونی نظام کو کس حد تک کھینچا جا رہا ہے. وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو برطانیہ کی شہری بھی نہیں تھے، لیکن قانون تو قانون ہے. اور معاملہ برطانیہ کی سب سے بڑی عدالت ہاؤس آف لارڈز تک پہنچ گیا. تو حتمی فیصلہ وہاں ہوا. انہوں نے کیا منطق پیش کی؟ اور یہاں ہاؤس آف لارڈز نے ایک بہت بڑا اصول واضح کیا جو آج بھی قانون کے طالب علم پڑھتے ہیں. انہوں نے کورٹ آف اپیل کا فیصلہ پلٹ دیا اور شوہر کے حق میں فیصلہ دیا. اچھا. یہاں لارڈ ڈپلومیٹک کی دلیل کلیدی تھی. انہوں نے کہا کہ قانون دان اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ الفاظ کو ان کے عام فہم مطلب سے ہٹا کر پیچیدہ ٹیکنیکل معنی پہنانے لگتے ہیں. تو ان کے مطابق دیگر کارروائیوں کا سیدھا سادہ مطلب کیا تھا؟ لارڈ ڈپلومیٹک کا کلیدی نقطہ یہ تھا: ادر پروسیڈنگز کا مطلب صرف یہ ہے کہ طلاق کا عمل ذاتی خواہش سے بڑھ کر ایک باقاعدہ طے شدہ نظام کے تحت ہوا ہو. یعنی کسی جج یا عدالت کا ہونا ضروری نہیں؟ بالکل نہیں، بس ایک منظم طریقہ کار ہونا چاہیے جو قانون نے طے کیا ہو. پاکستانی آرڈیننس کے تحت نوٹس دینا، نمائندے بھیجنا اور صلح کی کوشش، یہ سب مل کر ایک ایسا ہی منظم طریقہ کار بناتے ہیں. تو یہ ایک نجی خواہش نہیں بلکہ ایک قانونی عمل تھا. بالکل. یہ وہ انسائٹ ہے جس نے پورے کیس کا رخ بدل دیا. یعنی انہوں نے قانون کے پیچھے کی نیت کو دیکھا، نہ کہ صرف اس کے الفاظ کو. تو اس فیصلے کے بعد طلاق کو جائز مان لیا گیا اور بیوی کا دعویٰ ختم ہو گیا. جی ہاں، اور اس طرح یہ لمبی قانونی جنگ ختم ہوئی. لیکن اس کی قیمت کیا تھی؟ وہی 3000 پاؤنڈ کے گھر والی بات. جی، ہمارے ماخذ میں تنزیہ انداز میں لکھا ہے کہ اس مقدمے پر اٹھنے والے اخراجات اس 3000 پاؤنڈ کے گھر کی مالیت سے شاید 10، 20 یا 30 گنا زیادہ تھے، اور یہ سب ٹیکس دہندگانوں کے پیسوں سے ادا کیا گیا. یہ واقعی حیران کون ہے؟ آپ سوچیں، اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہو رہا تھا؟ وہ کلا پیسے بنا رہے تھے، جج قانونی تاریخ رقم کر رہے تھے، لیکن وہ جوڑا، ان کا گھر اور ان کی زندگی سالوں تک قانونی موجگافیوں میں اٹکی رہی. کبھی کبھی انصاف کا نظام خود ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن اس کہانی کا ایک اور اہم حصہ باقی ہے. تو انگلینڈ میں تو یہ معاملہ حل ہو گیا، لیکن اس فیصلے کی گونج ہزاروں میل دور سنگاپور تک کیسے پہنچی؟ جی، اور یہ صرف ایک دلچسپ ضمنی نقطہ نہیں، بلکہ ہمارے ماخذ کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ایک ملک کا قانون دوسرے ملک کے فیصلوں سے کیسے جڑا ہوتا ہے. اور اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق بہت گہرا اور عملی ہے. سنگاپور کا ایک اہم قانون ہے ویمنز چارٹر. اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سنگاپور کی عدالتوں کو ازدواجی معاملات میں ان اصولوں کی پیروی کرنی چاہیے جو پر انگلینڈ کی ہائی کورٹ عمل کرتی ہے. اچھا، تو قاضی بنام قاضی جیسا کوئی بڑا فیصلہ سنگاپور کی عدالتوں کے لیے ایک اہم مثال بن جاتا ہے. بالکل. تو کیا وہ صرف آنکھیں بند کر کے انگریزی فیصلوں کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے مقامی حالات کو بھی دیکھتے ہیں؟ یہی سب سے اہم سوال ہے. ماخذ کا مصنف کہتا ہے کہ یہاں صرف قانونی اصولوں کی پیروی کا معاملہ نہیں بلکہ مشترکہ پالیسی کے مقاصد کا بھی کردار ہے. وہ کیسے؟ ذرا سوچئے، پاکستانی آرڈیننس کے مقاصد کیا تھے؟ جلد بازی میں دی گئی طلاق کو روکنا اور مصالحت کی حوصلہ افزائی کرنا. ٹھیک ہے، اور سنگاپور کی پالیسی بھی کچھ ایسی ہی ہے؟ بالکل. سنگاپور کا اپنا مسلم قانون کا نظام بھی موجود ہے. وہاں کی پالیسی بھی بیوی کے مفادات کے تحفظ اور کثرت ازدواج کو کنٹرول کرنے پر مرکوز ہے. اچھا. مثال کے طور پر سنگاپور میں ایک قاضی صرف اسی طلاق کو رجسٹر کر سکتا ہے جس پر دونوں فریقین راضی ہوں، اور مردوں کے لیے دوسری شادی کرنا بھی بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. اچھا، تو یہ ایک طرح سے دوسرے ملک کے قانون کا احترام کرنا ہے کیونکہ وہ آپ کے اپنے اصولوں سے مطابقت رکھتا ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. مصنف یہی دلیل دیتا ہے کہ چونکہ پاکستانی آرڈیننس کے مقاصد سنگاپور کی اپنی عوامی پالیسی سے ہم آہنگ ہیں، اس لیے سنگاپور کی عدالت بھی ایسے نظام کے تحت ہونے والی طلاق کو تسلیم کرنے پر زیادہ آمادہ ہوگی. تو یہ صرف قانون کے الفاظ کی پیروی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کی روح کو سمجھنے کا معاملہ ہے. جی. اور اس سب کا حتمی مقصد وہی لنگڑی شادی والی پیچیدگی سے بچنا ہے؟ جی ہاں. ایک عالمگیر دنیا میں جہاں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی قانونی حیثیت مستحکم رہے.
ऐसी सूरत-ए-हाल बहुत खतरनाक है। कि एक शख्स कराची में तलाक याफ्ता और सिंगल हो, लेकिन लंदन या सिंगापुर पहुंचे तो अचानक शादीशुदा करार पाए। बिल्कुल। काजी बनाम काजी जैसे फैसले इसी आलमी कानूनी हमाहंगी को फ़रोग़ देते हैं। इसीलिए मुसन्निफ़ सिंगापुर की अदालतों के लिए एक उसूल तजवीज़ करता है कि वो बैनुल-अक़वामी रिवायात को मकामी ज़रूरियात के साथ मुतवाज़न करें। जी, जैसे शहरियत को अवामी पॉलिसी और इंसाफ के तकाज़ों के साथ। तो हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक सादा लफ्ज़ कार्रवाई से किया था और देखा कि कैसे इसकी तशरीह ने पूरे अंग्रेज़ी अदालती निज़ाम को हिलाकर रख दिया, निचली अदालत से लेकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक। और आखिर में ये उसूल वज़ा हुआ कि एक गैर मुल्की गैर अदालती तलाक को भी तस्लीम किया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें कोई सरकारी या मुनज़्ज़म तरीक़ाकार शामिल हो। और हमने ये भी देखा कि किस तरह इस एक मुकदमे ने दूसरे कानूनी निज़ामों जैसे सिंगापुर के लिए अहम सवालात खड़े किए। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि एक आलमगीर दुनिया में कानून के धारे कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और एक मुल्क के फैसले की लहरें दूसरे ममालिक तक कैसे पहुंचती हैं। बहस इसी बात पर मरकूज है कि कानूनी निज़ाम मुख्तलिफ सकाफती और मजहबी तरीक़ों जैसे तलाक को तस्लीम करने के लिए खुद को कैसे ढालते हैं। जी।